100 बरस तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए। अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत अज़ीर बन शरख़िया अलैहि अस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़या की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर बाहिली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैत अल मक़दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लौंडी गुलाम बना लिया। हज़रत अज़ीर अलैहि अस्सलाम भी उन्हें कैदियों में थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैत अल मक़दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। बख्त नसर कौन था? कौम अमालिका का एक लड़का उनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि ये लड़का बड़ा होकर खरस बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। तफसीर जमल जीम 1 सुआद 321 पे 3 अलबकरत 259। कुछ दिनों के बाद हज़रत अज़ीर अलैहि अस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पर सवार हो कर अपने शहर बैत अल मक़दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आती। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत व अफसोस के साथ बेइख्तियार अब की ज़बान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि आनीख एज़ा अल्लाह बाद मोथा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर अपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को निचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झूले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपनी मुश्त में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर अब एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरंदों और जिन्नो इंसान सब की आंखों से आपको और झल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहां तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुर फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैत अल मक़दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहां लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया। और बच्चे खिंचे बनी इसराइल को जो अतराफ व जवानिब में बिखरे हुए थे, सबको बिला बिला कर इस शहर में आबाद कर दिया। और उन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हज़रत अज़ीर अलैहि अस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इस की हड्डियां गिल सड़कर उधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थी लिए मैं रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ, न फलों में कोई तगैयुर न शीरे में कोई बोबासा बदमज़गी पैदा हुई है। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने अब से दरियाफ्त फरमाया कि उसे अजीज आप कितने दिनों तक यहां रहे। तो अपने ख्याल कर
کہ کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے؟ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اسے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی پڑیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، ایلما اینوے اللے اویلے اوالن شیقین 259 ترجمہ کنز الایمان۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ 3 البقرۃ 259۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور 5 عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اپنے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان لو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اسے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں، تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالی نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اب یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا اب کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اور اسی مجلس میں اب کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ اپنا کرتا استار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورا زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورا پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورا پڑھ کر سنا دی۔ وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورا کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورا کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورا صحیح پڑھی ہے نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا
ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورا کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورا پڑی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورا کی جلد نکال لی تو وہ حرف بے حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورا کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر حجبے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ۔ درس ہدایت 1 ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر کا نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی مسئلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ واللہ تعالی علم۔ دوست بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکرمند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کی نکر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ واللہ تعالی علم۔